ایک بات اور یاد آ گئی مجھے حالات کی. رامپور شہر کو جانتے ہو؟ رامپور کو رامپور سے ایک فتویٰ آیا. کسی نے سوال کیا، ایک میلاد خان نے ایک قصہ بیان کیا ہے رامپور میں. ایک بار حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل، تم جہاں سے وحی لے کے آتے ہو ہمارے پاس، وہاں سے تمہیں یہاں تک آنے میں جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ حضور صافہ باندھ رہے تھے. حضرت جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ، آپ اپنے صافے کے امامے کے پیش پورے نہیں کر پائیں گے، میں وہاں سے جا کے لوٹ آؤں گا. ٹھیک ہے جاؤ. آپ صافہ باندھ رہے تھے، وہ جا کر کے لوٹ کے آ گئے، تو آپ صافہ ہی باندھ رہے تھے، جلدی آ گئے. پوری حکایت سن رہی ہو، بولی مت بیچ میں، سمجھے نہیں. حضرت جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ، مجھے کیوں دوڑایا جاتا ہے؟ وہاں جب میں نے پردہ اٹھا کے دیکھا تو وہاں جہاں سے وحی لاتا ہوں وہاں بھی آپ صافہ باندھ رہے تھے، اور یہاں پر بھی آپ ہی صافہ باندھ رہے ہیں، تو مجھے دوڑایا کیوں جاتا ہے؟ وہاں بھی آپ، یہاں بھی آپ. یہ لکھ کر کسی نے بھیجا اعلیٰ حضرت کے یہاں کہ صحیح ہے غلط. معلوم کیا فرماتے ہیں اس کا ظاہر کفر ہے، اس کا بیان کرنا سننا سب ناجائز و گناہ ہے، کیونکہ اس سے کسی کے دماغ میں یہ وہم جائے گا نا کہ وہی پانے والے بھی رسول اللہ، وہی بھیجنے والے رسول اللہ، اور عقیدہ یہ ہے کہ وہی پانے والے ہیں رسول اللہ اور وہی بھیجنے والا ہے اللہ. شبہ ہو جائے گا، اور شرک کا شبہ بھی بڑا ہوتا ہے. شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا شبہ بھی بہت بڑی چیز ہے. قرآن شریف میں لکھا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے بخشے گا. سمجھا کہ بھائی پانے والے بھی آپ، بھیجنے والے بھی آپ. کوئی یہ سمجھ بیٹھے گا کہ اللہ ہی حضور. حالانکہ حضور کے بارے میں جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اس کے رسول ہیں. مطلب اللہ نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اللہ ایک ہی. ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا اعلیٰ حضرت کتاب احکام شریعت میں یہ مسئلہ ہے. احکام شریعت کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے، یا علی مشکل کشا کہنا کیسا ہے، انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا کیسا ہے. سوال یہ سوال سمجھ گئے؟ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے، یا علی مشکل کشا کہنا کیسا ہے، انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا کیسا ہے. سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، جواب میں کیا لکھنے والا؟ توجہ ہے؟ بولو. فرماتے جائز ہے جبکہ انہیں خدا کا بندہ جانے. ان سے مدد مانگنا جائز ہے کب؟ جبکہ انہیں خدا کا بندہ جانے اور فل مدبرات امرا سے جانے. قرآن شریف میں فرشتوں کی نا فل مدبرات امرا کاموں کی تدبیر کرتے ہیں فرشتے. کسی کوئی کام سونپا، کسی کوئی کام سونپا گیا، کرتے ہیں. کوئی بارش کا ہے، کوئی آندھی کا ہے، کوئی سمجھا جان نکالنے کا، پھول پھونکنے کو، بہلانے کا. یہ کام جیسے فرشتوں کو سونپے گئے فل مدبرات امرا، ایسے جانے ان کو بھی کہ ان کو بھی اللہ نے اختیارات دیے ہیں، تصرفات دیے ہیں اور ان کو مدد کرنے کی طاقت دی ہے. مطلب یہ جانتے ہوئے پھر فرماتے اور اس بات پر اعتماد کرے. آگے لکھتے ہیں اس بات پر اعتماد کرے کہ بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا. ایک حبہ نہیں دے سکتا، پلک نہیں مار سکتا، ایک حرف نہیں سن سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ.
کہ جائز ہے جبکہ انہیں خدا کا بندہ جانے، بندہ جان کے مدد مانگے ان سے، خدا کے بندے ہیں۔ عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دے دیتا ہے، اختیارات، تصرفات، کمالات۔ اب ایک بار کے جلسے میرے سامنے ایک شعر پڑھ دیا تھا کہ ناظم جلسہ نے، اس کا مطلب کچھ ایسا تھا، پورا شعر ڈال نہیں رہا مجھے، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو بنا ڈالی دنیا، اب چلائیں مصطفیٰ۔ تو اس پر تعویل تو ہو سکتی ہے، وہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن ایسے شعر پڑھے جائیں تو ان کی ہونا چاہیے وضاحت۔ اس تو کوئی نہ سمجھے کہ بٹوارا ہو گیا ہے کہ اللہ نے بنائی حضور چلاتے ہیں، نہیں، اللہ نے بنائی اللہ ہی چلاتا ہے۔ ہاں اس نے اپنے محبوب کو بے شمار کمالات، اختیارات عطا فرمائے، مختار کل کائنات بنایا، لیکن سب کچھ دینے کے بعد بھی اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کتنے مالدار ہو، کتنے دولت مند ہو، ایک روپیہ بھی اس وقت تک آپ کسی کو نہیں دے سکتے جب تک کہ اس میں اللہ کی مرضی نہ شامل ہو جائے۔ آپ کتنے غلوں کے ڈھیر آپ کے پاس ہو، کتنی پونجی پتی ہو، آپ کے گودام بھرے ہوئے ہوں، کٹھیاں بھری ہوئی ہوں، لیکن ایک نوالا بھی آپ نہیں کھلا سکتے جب تک کہ خدا کی مرضی اس میں شامل نہ ہو جائے۔ اختیارات و کمالات دینے کے بعد بھی اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن شریف فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور کسی کی شفاعت کرے؟ کوئی شفاعت نہیں کرے گا الا باذنہ، وہی شفاعت کرے گا جس کو وہ اجازت دے گا۔ میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ آج سرزمین دھنگڑی کے مجلس کے اندر کہ ہم لوگوں نے انبیاء اولیاء کو نہ خدا مانا ہے، نہ خدا کے برابر مانا ہے، نہ شریک مانا ہے، نہ ساجی مانا ہے، نہ جوڑ کا مانا ہے، نہ برابر مانا ہے، نہ سگی مانا ہے، بلکہ ہم نے انبیاء اولیاء کو اس کی مخلوق مانا ہے، اپنا آقا و مولا مانا ہے، مرشد و پیشوا مانا ہے، ہمارے آقا ہیں خدا کے بندے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ تعریفیں بھی کر رہے ہیں حضور کی، یہی تعریفیں کر رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ بریلی کے مولانا احمد رضا خان حضور کا مرتبہ دیکھ کے حیران ہیں کہ اتنی بڑی شان، کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اللہ نے تیرے جتنے منور کی تابشیں ہے، جانے جامے جانے تجلی کہوں تجھے۔ تو بے وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے۔ مجرم اپنے عفو کا ساما کروں شاہ، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے۔ کیا کہوں کیا نہیں، اتنا بڑا مرتبہ کیا کہوں۔ کہہ لے کہ سب کچھ ان کے سناخاں کی خامشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے یہ کیا کیا کہوں تجھے۔ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ پھر فیصلہ کیا کر رہا ہے؟ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ خالق کا بندہ، خالق کا بندہ، خالق نہیں، برابر نہیں، شریک نہیں، ساجی نہیں، پارٹنر نہیں، جوڑ کا نہیں، عدیل نہیں، مثیل نہیں، نظیر نہیں، سبھی نہیں، بلکہ خالق کا بندہ۔ خالق کا بندہ کہہ کے انہوں نے توحید کے عقیدے کی جو حفاظت فرمانی ہے، ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اب خلق کا آقا کہہ کر کے اپنا جیسا بشر کہنے والوں کے منہ پہ خاک ڈال دی، ان کے منصوبے رون دیے، ان کے ارادوں کو پامال کر دیا،